اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ تقلید کے حوالے سے لاسٹ کلاس میں بھی ہماری شاید کچھ بہت مختصر بات ہوئی تھی، میرے خیال میں کچھ یاد ہے آپ کو کہاں تک بات پہنچی تھی ہماری؟ بہرحال جو ہم نے پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ ہم ایک مرتبہ ریکیپ کر لیتے ہیں۔ تقلید کے حوالے سے ہم نے جو سلائیڈز بنائی تھیں وہ تقریباً ہم نے کوشش کی تھی کہ جو عوام الناس والا انداز ہے وہ سمجھنے کا، سمجھانے کا، اعتراض کرنے کا، نکتہ چینی کرنے کا، وہ سب چیزیں جو ہے وہ آ جائے اسی انداز سے جس انداز سے جتنا ہم فیس کرتے ہیں، اور شاید ہم سے زیادہ آپ لوگ فیس کرتے ہیں جب اپنی فیملیز میں جاتے ہیں۔ تو بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہوں گے جو ڈیفینیٹلی آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے۔ دیر آر پیپل ہو آر ریڈی ٹو لرن، جلدی سیکھ لیتے ہیں، جلدی ایکسیپٹ کرتے بات کو، لیکن ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو اسٹربن ہوتے ہیں، ایک بات کو جلدی سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے جلدی سے، انہیں بعض اوقات تھوڑا سا دشواری ہوتی ہے بات کو سمجھنے میں، سمجھانے میں۔ تو الفاظ وہی ہوتے ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ سر مجھے بتائیں گے آپ تقلید کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک لہجہ ہے، وہ بھی یہی سوال سامنے لکھا ہے، اور ایک لہجہ ہوتا ہے کہ تقلید کیا ہوتی ہے؟ الفاظ وہی ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو جو لہجہ اچھا لگتا ہے وہ لہجہ آپ ان الفاظ کے لیے چوز کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ یہ کس کی ایجاد ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ سارے الفاظ جو آتے ہیں۔ پھر جو اہم ترین سوالات میں سے رینڈملی میں نے اس کو لکھا، ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کسی اور کی تقلید کیوں بھائی؟ واٹس دا کانسیپٹ کہ ہم امام کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تقلید پر جائیں؟ تو اس کو بھی ہم نے شاید لاسٹ کلاس میں تھوڑا سا کیٹر کیا تھا، یاد ہے؟ جب ہم نے کہا تھا کہ علاج کیوں کروا رہے ہو امام کو چھوڑ کر کسی اور سے، یا مثال کے طور پر کچھ اور کیوں کروا؟ کیا تقلید کرنا عقل کی توہین نہیں ہے؟ یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ تقلید کرو تو اردو زبان میں نے آپ سے شاید اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ایک سابقہ جو ہے وہ لگتا ہے تقلید کے ساتھ۔ کیا لگتا ہے وہ؟ اندھی تقلید۔ یعنی جب بھی تقلید کی بات آتی ہے تو وہ لوگ جو اپوز کرتے ہیں وہ فوراً سے کہہ دیتے ہیں اندھی تقلید، یہ ہم اندھی تقلید کو نہیں مانتے، اہل بیت کا دین اندھی تقلید کو نہیں مانتا۔ یس آف کورس اہل بیت کا دین اندھی تقلید کو نہیں مانتا، لیکن اس تقلید کو ضرور مانتا ہے جو کھلی آنکھوں کے ساتھ ہو۔ مجھے پتا ہو کہ مجھے کس کو فالو کرنا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ زندگی کے ہر اس معاملے میں کہ جہاں دیکھتے ہیں کہ یا تو آپ کے پاس ایکسپرٹیز بالکل نہیں ہے یا آپ سے اچھا ایکسپرٹ موجود ہے، تو معاملے کی سیویریٹی کو دیکھتے ہوئے، معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے آپ ہمیشہ کسی بڑے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ممکن آپ میں سے بہت سارے افراد ہوں جن کو سلائی کڑھائی آتی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ بچی جس کو سلائی کڑھائی آتی ہو وہ اپنی شادی کا جوڑا بھی خود ہی سیے۔ ممکن ہے کسی ایسے بڑے کے پاس جائے کہ نہیں یار یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو آپ سی کے دیں مثال کے طور پر، رائٹ؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں اینڈ سو آن۔ پھر ایک سوال آتا ہے کہ مختلف مراجعین کے نظریات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس سوال کو ہم نے کیٹر کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، اس کو کرنا ہے، اس ذہن میں رکھیے گا۔ کیا تمام علماء کا احترام ضروری نہیں؟ اور اگر ہاں، یعنی اب یہ اس لیول پہ بات آتی ہے ساری کہ شروع کے سوالات وہ تھے کہ جہاں پر ابھی کچھ تقلید ہی سمجھ میں نہیں آئی کیا ہوتی ہے، بٹ ونس وی ڈیسائیڈڈ کہ ہاں تقلید ہوتی ہے، سمجھ میں آ گیا، یس ایکسیپٹیبل ہے، دنیا کے ہر کام میں ایکسیپٹیبل ہے، تو ریلیجن میں بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور ریلیجن اس بیک گراؤنڈ میں بھی جو ہے وہ گنجائش ہے کہ ہم کسی کو فالو کریں، جیسا وہ کہے ایسا کہتے جائے، ٹھیک؟ تو پھر ایک سوال بڑا مشکل سا پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے ان لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے جو بیسک فلسفی آف تقلید کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن ابھی بھی مکمل طور پر ڈائجسٹ نہیں کر پائے، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی پھر تمام علماء کے قابل احترام نہیں ہے؟ اگر تمام علماء قابل احترام ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک ہی کی تقلید کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کی مثال بڑی بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ صاحب جب ہمارے محلے میں کئی سارے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں تو ہم جو ہے وہ پابند نہیں ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ جب کئی سارے ہاسپٹلز اویلیبل ہیں کراچی میں تو ہم کسی کا بھی چلے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے کلینک میں بھی چلے جاتے ہیں، ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس وہ نہیں تو اس کے پاس وہ نہیں تو اس کے پاس وہ نہیں تو اس کے پاس، بہت ایزیلی ہم چلے جاتے ہیں۔ تو وائی وی شوڈ کنسرن آلویز دا بیسٹ اینڈ دا عالم اینڈ ون اونلی، اور باقی سب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟
وہیں پر ایک طرح سے اسی الفاظ کو دوسرے الفاظ. یہ عالم کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی عالم کے پاس جانا, تو واٹ از دس عالم؟ اسٹارٹ کرتے ہیں فلسفہ تقلید. فلسفہ تقلید سمپل, اگر ہمیں پورے اس فینامینن کو سمجھنا ہے تو بیسیکلی دا فلسفہ تقلید از جو نہیں جانتا وہ اس سے پوچھے جو جانتا ہے. سمپل. دیکھیں یہ بات میں نے کل کی کلاس میں بھی کہی, ممکن ہے کل کی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس یہاں پر ہوں, آئی ڈونٹ نو. ابھی اس کو میں پھر سمجھانا چاہتا ہوں. اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ اصول دین اور فروع دین یہ دو ہماری تعلیمات کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے نا. بیسیکلی ہماری جو دین کی تعلیمات ہے وہ ان دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں, اصول دین اور فروع دین. تقلید کہاں پر ہے؟ تو نو ڈاؤٹ نہیں, ہم بات کریں خود تقلید کا اسٹیٹس, اس کا مقام اور مرتبہ, یہ اصول دین میں فالو کرتی ہے یا فروع دین میں فالو کرتی سوری. تو بیسیکلی تقلید از ناٹ دا پارٹ آف اصول دین. تقلید جو ہے وہ اصول دین کا حصہ نہیں ہے, تقلید فروع دین کا حصہ ہے. لیکن یہ بات اگر سمجھا سکوں میں اپنی بات کہ اس تقلید اصول دین سے نیچے ہے, فروع دین سے اوپر ہے. یس, اصول دین سے نیچے ہے, فروع دین سے اوپر ہے. اس لیے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ سب اس کے بعد صحیح یا غلط ہونا ڈیسائیڈ ہوگا جب آپ کی تقلید ڈیسائیڈ ہوگی. آف کورس اٹ از ناٹ دا پارٹ آف, یعنی اس کی امپورٹنس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹو این ایکسٹینٹ. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز خود امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسے انکار نہیں ہے, نماز سے بڑھ کر کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن وہ چیز جس پر نماز اٹکی ہوئی ہے وہ شاید اس حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے کہ جب تک اس کو آپ ڈیسائیڈ نہیں کرو گے تب تک آپ نماز کا صحیح یا غلط ہونا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہو. جب تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرو گے روزے کا صحیح یا غلط ہونا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہو. جب تک آپ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرو گے تب تک حج یا عمرے کا صحیح یا غلط ہونا ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤ گے. تو ٹو این ایکسٹینٹ یعنی سمجھانے کی لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم ایک ذہن کے اندر ایک ہائرارکی بنانا چاہیں, ایک لسٹ بنانا چاہیں, ایک پرائیورٹیز کی لسٹ بنانا چاہیں, تو فرسٹ آف آل اصول دین, اس کے بعد فروع دین کے اندر سب سے پہلی چیز جو آئے گی وہ کیا آئے گی؟ تقلید آئے گی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تقلید جتنا زیادہ فقہی مسئلہ ہے اس سے زیادہ عقلی مسئلہ ہے. دیکھیں نماز پڑھنے کا عقل نہیں کہتی, نماز پڑھنے کا کون کہتا ہے؟ شریعت کہتی ہے. روزہ رکھنے کا کون کہتا ہے؟ شریعت کہتی ہے. حج کرنے کا کون کہتا ہے؟ شریعت کہتی ہے. تقلید کرنے کا کون کہتا ہے؟ عقل کہتا ہے. جس طرح اصول دین عقل سے ماننے ہیں, اور اس لیے میں نے کہا کہ اصول دین سے نیچے ہے, آف کورس اس کا لیول توحید اور عدل اور نبوت اور امامت والا لیول نہیں ہے, لیکن جس طرح عقل ہم کو گائیڈ کرتی خدا کی طرف, عقل ہم کو گائیڈ کرتی توحید, نبوت, عدل, امامت کی طرف, قیامت کی طرف, اسی طرح سے عقل سمجھاتی ہے کہ جب یہ کر لیا تو یہ کرنا ہے. ہم جو رک رہے ہیں تھوڑا سا تقلید پر, تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں آپ کا, 1-2 کلاسز ہو گئے, شاید ایک کلاس اور ہو جائے, اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایک معاملہ طے ہو گیا تو آپ آگے کی مثال کے طور پر 25 سال 50 سال طے ہو گئے آپ کے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسکولنگ اس لیے کہ اسکول میں تعلیم ہونی ہے. 2 سال اگر میٹرک سے پہلے تو 12 سال, اور اگر 3 ہے تو 13 سال اپنے بچے کو آپ بھیجتے ہیں. 3 سال کے, 2 سال کے, 2.5 سال کے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں. تو 12 سال کی جو تعلیم ہے ایکچولی وہ امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ بیس کرتی ہے اس پہلے ڈیسیشن پر کہ کون سے اسکول میں ڈلوانا ہے بچے کو. تو آپ یہی کہتے ہیں نا کہ بابا اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سوچ لو, ریسرچ کر لو, ڈیسائیڈ کر لو, کیونکہ ایک مرتبہ بچے کو ڈال دیا تو روز روز اسکول چینج نہیں کریں گے ہم. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اسی طرح کا لیول ہے کہ بابا سب سے پہلے اس کو طے کرو کہ اپنے آپ کو کس کے حوالے کرنا ہے, کس سسٹم میں ڈالنا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ سارے عبادتیں, اعمال وغیرہ سب طے ہوں گے. تو اس حوالے سے ہم تقلید پہ رکیں گے بار بار. آپ کو شاید ایسا لگے گا بعض اوقات کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں باتوں کو, لیکن اس کی خالص جو ہے وہ اس کا ریزن یہ ہوگا کہ آئی وانٹ کہ یہ آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے. اور میں آپ سے پلیز ریکویسٹ کروں گا کہ بلا وجہ کے سوالات خیر نہیں ہونے چاہیے, بلا وجہ ٹائم ضائع رہا ہو, لیکن جو سوالات آپ لوگ فیس کرتے ہیں, جینوئن کوسچنز, آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کو میں ایڈریس نہیں کر رہا ہوں, ڈسکشن میں نہیں لا رہا ہوں اور بات آگے بڑھ جائے گی, پلیز ریز یور ہینڈس. کوشچن کریٹ کریں تاکہ جو ہے وہ ایک بات سمجھ میں آئے کہ ہم جس معاشرے میں, اس لیے کہ ہم کو سیکھنا بھی ہے, اور ٹو این ایکسٹینٹ سکھانا تو شاید بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن کلیئرفیکیشن ضرور دینی ان لوگوں کو کہ جو سمجھنے کو بعض وقت تیار نہیں ہوتے. تو جو نہیں جانتا وہ اس سے پوچھے جو جانتا ہے. سمپل, آسان ترین بات یہ ہے
کہ ہم نے جناب علی جو ہے وہ سیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے اس سے کہ جناب علی جو جانتا ہے، جو سیکھ چکا ہے، جو محنت کر چکا ہے، اسے کہ پوچھ لیں. اور دنیا کے ہر کام کے اندر ہم یہی کرتے ہیں، چاہے میڈیسن کی بات ہو، چاہے مثال کے طور پر گھر بنانے کی بات ہو، چاہے کپڑا سینے کی بات ہو، چاہے مثال کے طور پر جو ہے وہ گھر کا نلکا صحیح کرنے کی بات ہو، الیکٹریشین کی بات ہو. ہر کام دنیا کا ہر آدمی اگر کر بھی سکتا ہے تو نہیں کرتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج کر لے اور ہر کارپینٹر اپنے گھر میں خود ہی کام کرے اور مثال نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان جانتے ہوتے بھی نہیں کر پاتا. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایکسپرٹ کو بلا لو، وہ کر لے گا کہ جان چھوٹ جائے گی. بلکہ ٹو این ایکسٹینٹ ائمہ طاہرین نے ان سسٹمز کو فالو کیا ہے. ہر کام ائمہ کر سکتے تھے، لیکن ائمہ کے گھروں میں مزدور بھی آتے تھے کام کرنے، دوسرے کام کرنے والے آتے تھے. تو خدا نہ خواستہ یہ نہیں تھا کہ امام کو نہیں آتا ہے، امام نعوذ باللہ جو ہے وہ لا علم ہے، نادان ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی کام امام بیسٹ کر سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے اسی سسٹم کو امام فالو کرتے تھے. خیر، اس کو ہم تقلید نہیں کہیں گے، بٹ پرٹیکولرلی جب یہاں پر آئے گی بات تو اس کو ہم تقلید کرنا کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں، اسے ہم گائیڈنس لیتے ہیں. اب اس مسئلے کو ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں کہ جب ہم نے فلسفہ تقلید کو بنیادی طور پر دیکھ لیا کیا ہے کیا نہیں، تو اب ہم اس سوال پر جہاں پر آ کر سب سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کا ذہن اٹکتا ہے کہ آخر مجتہدین کے فتاوا میں اختلاف کیوں ہے. اب جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور ڈیفینیٹلی میں بھی کوشش کروں گا کہ آسان ترین الفاظ میں اس بات کو سمجھا پاؤں. دیکھیں، اس وقت اس کلاس میں مثال کے طور پر ہم فرض کر لیتے ہیں 100 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ 100 کے ہاتھ میں کاپی بھی ہے، پینسل بھی ہے، اور مسلسل کچھ نہ کچھ نوٹنگ کر رہے ہیں. اگرچہ میں شاید ڈسکریج کرتا ہوں کلاس کے دوران، لیکن فرض کرنا آپ لکھ رہے ہیں، انکریج کرتا ہوں فرض کر لیں 1 منٹ کے لیے، اور آپ سب کے سب جو ہے وہ نوٹنگ بھی کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اس بات کے کتنے امکانات ہیں، غور سے سنیے گا، کہ جب یہ کلاس ختم ہو جائے تو ایک ایسے فرد کو بلایا جائے جو مجھے بھی نہ پہچانتا ہو، آپ کو بھی نہ پہچانتا ہو، اور آپ کی 100 کی 100 کاپیز اٹھا کر اس فرد کے ہاتھ میں دے دی جائیں. اس سے کہا جائے ان 100 کاپیز کو پڑھو اور تم ایک نوٹ لکھو یا ایک مضمون لکھو، اور خلاصہ یہ ہو کہ روحانی صاحب نے اس لیکچر میں کیا پڑھایا. تو ظاہر سی بات ایک پڑھا لکھا انسان ہوگا جس کو ہم چوز کریں گے، کسی جاہل کو تو چوز نہیں کریں گے. اور وہ جناب علی پوری دیانتداری کے ساتھ ان 100 کاپیز کو پڑھے گا، اور 100 کاپیز کو پڑھنے کے بعد ایک مائنڈ بنائے گا. اس مائنڈ بنانے کے بعد وہ ایک مضمون یا ایک مثلا لکھے گا کہ صاحب روحانی صاحب نے یہ پڑھایا. اس کو ہم رکھ دیں مسٹر اے کی کاپی کو سائڈ پہ رکھ دیں. پھر یہی 100 کاپیز ہم مسٹر بی کو دیں، ان سے کہ تم بھی یہی کام کرو مسٹر اے سے کنسلٹ کیے بغیر. اور پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جو مسٹر اے نے لکھا ہے ورڈ ٹو ورڈ مسٹر بی وہی لکھیں. کتنے % چانسز ہیں؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اور اگر مسٹر بی نے ورڈ ٹو ورڈ وہی لکھا ہو جو مسٹر اے نے لکھا ہے، تو میں کیا کہوں گا پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کہیں گے. میں تو کہوں گا چیٹنگ ہوئی نا. ایک بچہ جو ہے مضمون لکھ کر گیا، ان کے گھر میں گھوڑا تھا، مائی ہارس. اس کے ٹیچر نے مضمون دیکھا، کہنے لگا بیٹا تمہارے بھائی نے بھی یہی مضمون لکھا ہے، سیم ایز اٹ از. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ دونوں بھائیوں نے ایک ہی مضمون لکھا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس وہی گھوڑا جو بھائی کے پاس ہے. یہ نا چیٹنگ ہوئی ہے. اچھا، اب اس کو ایگزامپل کو چینج کرتے ہیں. آپ کی جو کاپیز تھی، آپ میں سے ہر ایک نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو دی. ہم اس لیول کا نام رکھتے ہیں لیول اے. ایک لیول A1 بناتے ہیں جس میں مثال کے طور پر یہ خاتون اپنے چھوٹے کو، وہ اپنے چھوٹے کو، وہ اپنے چھوٹے کو، ہر ایک نے دوسرے کو، یعنی بالکل 100 کی جگہ 100 نئے افراد آ گئے. اور ان 100 افراد نے آپ میں سے ہر ایک کی کاپی کو، ہر ایک کی نہیں، یعنی جس کو جس کی کاپی ملی تھی اسی کاپی کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کیا. اب آپ کی کاپیز ہٹا دی جائے، وہ والے 100 کاپیز لے کر آئے. اس میں جناب علی لکھنے والے نے کیا لکھا ہوگا؟ میں نے اپنی اماں کی کاپی میں دیکھا، انہوں نے روحانی صاحب سے سنا، رائٹ. اب وہ 100 نئی کاپیز آ گئی. اب وہ جن کو آپ نے کاپیز دی تھی وہ کتنے پڑھے لکھے تھے، کتنے سمجھدار تھے، کتنا اچھا کاپی کر سکتے تھے، 100% کاپی کیا ہے نہیں کیا، کہیں ڈنڈی ماری، وہ ساری باتیں. اب نہ ہم
نہ آپ وہ والی 100 کاپیز اٹھا کے کسی اسکالر کو دی جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مختلف عناوین کے حوالے سے اس بی لیول کو چھوڑ دیں, سی لیول پہ آ جائیں. آپ نے اپنی کاپیز کسی اور کو دی, انہوں نے اپنی کاپیز کسی اور کو دی, اس سی لیول نے اپنی کاپیز کسی اور کو دی. اب ہر آدمی اپنی نیڈ کے اعتبار سے ہر چیز تو کاپی نہیں کرے گا. کسی کو مثال کے طور پر وضو کا مسئلہ چاہیے تھا, اس نے وضو کا مسئلہ کاپی کیا. کسی کو غسل کا چاہیے تھا, اس نے غسل کا کاپی کیا. کسی کو نماز چاہیے تھی, اس نے نماز کاپی کی. کسی کے ذہن میں کچھ تھا, اس نے اپنی پسند کی بات لے لی, باقی بات کو چھوڑ دیا. میں نے دونوں باتیں سمجھائی تھی, دیکھو یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اس نے ایک بات لی, دوسری نے لکھی, دوسرے کو وہ والی بات پسند تھی, اس نے وہ والی بات لے لی. ہر ایک اپنا مائنڈ سیٹس ہیں. اب وہ 4 لیول کے بعد 100 آدمی یہ مر گئے, پھر 100 آدمی بعد والے ہی مر گئے, 100 آدمی بعد والے ہی مر گئے, 100 آدمی بعد والے, یعنی آج سے تقریباً جو ہے 100 سال کے بعد کی بات ہو رہی. آفٹر 1 سینچری 100 سال گزرنے کے بعد میں کسی اسکالر کے ہاتھ میں وہ ساری 100 کاپیاں دوں, ان سے کہوں کہ یار دیکھو یہ 100 کاپیز وہ ہیں جو سی لیول نے ڈی لیول کو دی تھی, سی لیول کے بعد جو کاپیز تھیں ان کو بی لیول نے دی تھی, بی لیول سے کاپیز اے لیول نے دی تھی, اے لیول کو لیکچر روحانی صاحب نے دیا تھا. آج سے 100 سال کے بعد اب تم بتاؤ کہ روحانی صاحب نے 100 سال پہلے اس کلاس میں کیا کہا تھا. اچھا وہ بھی اپنی ایمانداری سے جو اس کو نتیجے پہنچے گا لکھ دے گا وہ, لیکن اسی وقت میں دوسرے اسکالر کو دوں کہ اب تم بتاؤ کہ 100 سال پہلے روحانی صاحب نے کیا کہا تھا, اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ وہ 100 سال کے بعد والا مسٹر اے اور مسٹر بی دونوں ایک ہی بات لکھے ہیں. ہاؤ مچ پرسنٹیج, کتنی پروبیبلٹی ہے اس کی, کتنے چانسز ہیں. عجیب بات ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد ہم مراجین سے یہ بات ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بڑے دھڑلے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پڑھا لکھا بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے, یہ مراجین ایک کیوں نہیں ہو جاتے. یعنی مجھے یہ جملہ ایسا لگتا ہے کہ مراجین چیٹنگ کیوں نہیں کر لیتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ چھوڑیں, بیوقوف بنائیں ساری قوم کو کہ بھائی ہم مل کے بیٹھ گئے, ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اب دین وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. ارے یہ چیٹنگ کیوں نہیں کر لیتے, یہ ایک پیش پہ کیوں نہیں آ جاتے ہیں. چھوڑیں مفقہ کر لیں آپس میں, تھوڑا سا جنت تو برداشت کر لے, تھوڑا سا جہنم میں برداشت کر لوں گا, پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں, ہم سب مل کے کھاتے ہیں. ایسے کیوں نہیں کر لیتے. بابا یہ مراجعین سچے ہیں, ان کا اختلاف, اس اختلاف سے مراد اختلاف علمی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ جس نتیجے پر پہنچے, یعنی کوئی آج بیٹھے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج سے 1300 سال پہلے چھٹے امام نے مدینہ کے اس لیکچر میں کیا کہا تھا. سیستانی الگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, خمینی الگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, خامنہئی الگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, سب کے سب دیانتداری سے کہتے ہیں بابا ہم اس نتیجے پر پہنچے, اس نتیجے پر ہم کھڑے ہوئے. کتنی مقامات ہیں جہاں آغا خوئی کا آغا سیستانی سے اختلاف ہے, کتنی مقامات ہیں جہاں آغا خمینی کا آغا خامنہئی سے اختلاف ہے. آغا خمینی کچھ اور نظریے قائل ہیں, آغا خامنہئی کچھ اور نظریے قائل ہیں. تو کیا میں مان لوں کہ آغا خامنہئی اور آغا خمینی لڑ رہے ہیں آپس میں؟ نعوذ باللہ, دونوں کا جھگڑا ہو گیا کوئی آپس میں؟ نہ, ان کا ایک علمی نظریہ, ان کا ایک علمی نظریہ, کمپلیٹلی ڈفرنٹ نظریات ہیں. لیکن کیا فرق پڑتا ہے جب مجھے پتا ہے کہ جو کام کر رہا ہے مرجع وہ پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہے. دیٹس اٹ, اینڈ دیٹس آئی ایم شیور کہ یس وہ دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں. بات ختم ہو جاتی, پھر فرق کیا پڑتا ہے. تو مراجعین کے فتاوی میں اختلاف, یعنی یہ جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی 4-5 منٹ میں میں نے ختم کر لی, لیکن اگر آپ کو اندازہ ہے کہ اسے آپ کو پورا ڈیولپ کرنا چاہے اس ایگزامپل کو, تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں صرف ایک ایگزامپل بنے گی پوری. اس لیے کہ اگر واقعی ایک دیانتدار آدمی بیٹھا ہوگا نا, ایسے 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد, 300 سال کے بعد, وہ پتہ ہے کیا کرے گا. واقعی دیانتدار ہوگا تو وہ صرف آپ کی کاپیز کو نہیں دیکھے گا, وہ ان کتابوں کو دیکھے گا جنہوں نے آپ کے بارے میں لکھا ہے. کہ وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی, مثال کے طور پر وہ PhD ڈاکٹر تھی, ایک بچی بیٹھی تھی جو کلاس 8 میں تھی, اس کی اماں زبردستی لے کر آ گئی تھی. ایک خاتون وہ تھی جس کو الف ب بھی نہیں آتی تھی, اس کو ٹائم پاس کرنا ہوتا تھا, گھر میں ٹائم نہیں کٹتا تھا, تو وہ آگے بیٹھ گئی تھی. ایک وہ تھی جس کا دیوبند کے تعلق تھا, وہ صرف جاسوسی کرنے کے لیے تھی, دیکھیے شیعوں میں ہوتا کیا ہے. شاید یہاں پر ہی سچائی نہ ہو, لیکن وہاں یہ سچائی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی بہت میرٹ پہ سلیکشن ہوتا تھا کہ کون چھٹے امام کے درس میں آ کر بیٹھے گا, جس کا دل چاہتا کے بیٹھ جاتا تھا. بنو عباس کے جاسوس بھی ہوتے تھے, پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے, جاہل بھی ہوتے تھے, امیر بھی ہوتے تھے, غریب بھی ہوتے تھے, بدو بھی ہوتے تھے, کچھ نہیں آتا تھا, وہ سب بیٹھے ہوئے. اب آج مجھ سے کہا جائے کہ ان کی کاپیز دے کے فیصلہ کرو, تو مجھے پہلے پڑھنا پڑے گا کہ بابا ہم میں سمجھدار کون تھا, ناسمجھ کون تھا, حافظہ کس کا اچھا تھا, کس کا حافظہ اچھا نہیں تھا, کس کی لکھائی تیز تھی, کس کی لکھائی تیز نہیں تھی, کون زیادہ تیز محفوظ کر سکتا تھا, کون کم محفوظ کر سکتا تھا, کس نے وہیں پر بیٹھ کر لکھا تھا, کس نے گھر جا پہ لکھا تھا.
اس لیے مجھے تو آج کچھ نہیں معلوم، تو اس سے پہلے کہ ان کی کاپیز کو دیکھوں پہلے ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں. جب سب کے سب کے معلومات حاصل کر لی، کل لو پھنس گئے. اے لیول صرف نہیں، بی لیول بھی ہے، 100 دوسرے بھی ہیں. ان 100 کے بارے میں معلومات کی کہانی سی لیول بھی ہے، ان کے بارے میں معلومات کی کا ڈی لیول بھی ہے. اگر کہیں پر ایک بھی جھوٹا آ گیا تو فرض کر لیں اے لیول کا جو آدمی تھا وہ سچا تھا، بی کا سچا تھا، سی کا سچا تھا، ڈی کا جھوٹا تھا. اب ڈی کہہ رہا ہے کہ میں نے سی لیول سے سنا، ممکن ہے کہ ڈی والا جھوٹ بول رہا ہو، اس نے نہ سنا اسی والے سے، وہ نام استعمال کر رہا ہو صرف سی والے کا. یعنی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لیں خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی ایسا کرے کہ جا کر میرے نام سے کے بعد منسوب کرتے روحانی صاحب نے یہ کہا، اور جس انسان سے کہیں وہ روحانی صاحب کی عزت بھی کرتا ہوں، ان کی بات بھی ماننے کو تیار ہو، لیکن یہ کون گارنٹی کرے گا کہ جو آپ بول رہے ہیں روحانی صاحب کے نام سے واقعا وہ کہا بھی انہوں نے. آج آپ کو کتنی حدیث ملتی ہے چھٹے امام نے کہا، اور چھٹے امام کا نام محترم، لیکن یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ واقعی چھٹے امام نے کہا؟ اس لیے کہ چھٹے امام نہیں کہہ رہے کہ میں نے کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ چھٹے امام نے کہا. اب پہلے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرو وہ کون ہے. اور دیانتداری یہ ہے کہ مراجعین احادیث کو پڑھنے سے پہلے علم رجال کو پڑھتے ہیں، جس کا ایک طرح سے کوئی تعلق نہیں علم حدیث سے، لیکن 100% تعلق ہے. آج کی دنیا میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یہاں پر، میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور ایک شخصیت پر آپ مکمل ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو کئی سال لگتے ہیں، اینڈ یو آر سپوز ٹو گیٹ دا PhD ڈگری. ایک شخصیت. اور جتنی PhD ان سے جا کے پوچھوں تو وہ بھی کہیں گے کہ صاحب ہم نے پوری زندگی ریسرچ نہیں کی، ہم نے تو 5 کتابیں ادھر سے پڑھی، 6 وہاں سے پڑھی، 7 وہاں سے پڑھی اور لکھتے دے دیا. ہمیں کیا پتا پوری زندگی کیا تھی ان کی. ابھی بھی ہماری ریسرچ 100% مکمل نہیں، ابھی بھی گنجائش ہے اس میں ریسرچ کرنے کی. ہم نے تو ان کی زندگی کے ایک ایسپیکٹ کو لیا تھا، ان کی فیملی لائف کو ہم نے صرف لیا تھا. وہ کہے گا ہم نے ان کی صرف پولیٹیکل لائف کو لیا تھا، وہ کہے گا ہم نے جناب علی علامہ اقبال کی صرف پوئٹری کو لیا تھا، باقی وہ کیسے تھے ہمیں کیا پتا، بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا، بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، ہمیں کیا پتا ان کا. ایک ایسپیکٹ، ایک اینگل. ہمارا ایک مرجع بلا مبالغہ میں عرض کروں ہزاروں افراد پر PhD کرتا ہے، یعنی 1000 PhDs کے برابر ہوتا ہے صرف علم رجال میں. علم فقہ اور علم اصول اور علم کلام تو چھوڑ دیں. یہ اتنی محنت کرنے کے بعد، کیونکہ اس کے اندر ان کو سب نکالنا پڑتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، عربی زبان ہے نا، اردو میں بھی خیر ایسا ہی جی ہاں جی نہیں، لیکن خیر میں آپ کو اردو میں سمجھاؤں. لا یجب اور یجب، یجب یہ جیم بے، اس کو مطلب واجب ہے. لا یجب یعنی واجب نہیں. بابا اس طرح پرنٹڈ کتابیں نہیں ہوتی تھی کہ ایک کتاب 10,000 کتابیں چھپ گئیں. ایک آدمی کی زندگی بھر کی کمائی ہوتی تھی وہ ایک کتاب. یعنی آج اگر وہ کتاب مارکیٹ میں بکنے کے لیے آئے تو اس کی شاید ویلیو ہوگی ملینز کے اندر. اگر آج مل جائے کوئی ایسی کسی مثلا ابو بصیر کی لکھی ہوئی کتاب، محمد بن مسلم کی لکھی ہوئی کتاب، جو چھٹے امام کے درس میں بیٹھتے تھے، آج وہ کوئی کتاب مل جائے تو اس کی کتاب باقی ملین ڈالرز میں ہوگی، کروڑوں اربوں روپے کی ہوگی ایک کتاب. اب وہ کتاب ہوتی تھی ان کے پاس. کوئی مانگنے والا دوست آ گیا، یار وہ محمد بن مسلم کی کتاب دے دو اپنی، یار تمہاری مہربانی. کیا کرنا ہے؟ کاپی کرنی ہے. اب محمد بن مسلم نے ورڈ ٹو ورڈ نہیں لکھا تھا. اس زمانے کی کاغذ کی انڈسٹری، قلم کی انڈسٹری وہ سب نہیں تھی جو آج ہمارے پاس اویلیبل ہے. اتنے فلوئنٹ پین ہیں، لکھتے لکھتے قلم کی نوک ٹوٹ گئی، انک گر گئی، کاغذ پھٹ گیا. کاغذ بھی ہائی فائی کوالٹی نہیں ہوتی تھی، کبھی درختوں کی چھال ہوتی تھی، کبھی کپڑا ہوتا تھا، کبھی کاغذ ہوتا تھا، کبھی پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. اب اس نے ابو بصیر نے اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے پوری تقریر کا ایک پوائنٹ لکھا تھا صرف. مثلا جیسے جملہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ کے سامنے، اس نے جملہ لکھ لیا، اس کو پتا تھا اس کا مطلب کیا، ڈیٹیل کیا ہے. اگلے نے پورا لیکچر نہیں سنا، وہ صرف جملہ لکھ رہا ہے، اسے کیا پتا وضاحت کیا ہے جملے کی. اس نے 2 باتیں ابو بصیر سے پوچھی، اس کا مطلب کیا تھا، ابو بصیر نے سمجھا بھی دیا. اس طرح سے کتابیں کاپی ہوتی تھی، ورڈ ٹو ورڈ، ڈاٹ ٹو ڈاٹ کاپی نہیں ہوتی تھی. اس میں بے ایمانی ہوتی تھی. بے ایمانی کیا ہوتی تھی؟ ایک ظالم آ گیا درمیان میں، باقاعدہ طور پر ہسٹری کے اندر جا کر دیکھیں آپ کو ملے گا، کہنے لگا میں نے صرف اتنا کام کیا، وہ بصیر کی ساری کتاب کو کاپی کیا، جہاں یجب تھا وہاں لا یجب کر دیا، جہاں لا یجب تھا وہاں یجب کر دیا، بس دیٹس اٹ. لا جہاں نہیں تھا وہاں ہٹا دیا، جہاں تھا وہاں لگا دیا، جہاں نہیں تھا وہاں سے ہٹا، جہاں نہیں تھا وہاں سے لگا دیا، جہاں تھا وہاں سے ہٹا دیا، ختم. اب وہ اسی بیچارے کو پتا بھی نہیں ہے، وہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. محمد مسلم کو پتا بھی نہیں ہے. وہ کتاب وہاں سے 1 مہینے بعد واپس آ گئی، اسی دن دوسرا آ گیا، کہنے لگا تم لے جاؤ. اب جب تک پتا چلے کہ لا ہٹ چکے ہیں تب تک وہ 6 جگہ کاپی ہو چکی تھی. اب 3 کاپیز کہہ رہی ہیں کہ وہ وزیر نے کہا کہ امام نے فرمایا لا یجب، 3 کاپیز کہہ رہی ہیں وزیر کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا یجب. کون ڈیسائیڈ کرے گا کیا صحیح تھا کیا غلط تھا؟
وہ 6 بھی سچے ہیں، وہ 6 بھی سچے ہیں، وہ وزیر بھی سچے ہیں، امام بھی سچے ہیں. کون پہچانے گا کہ یہ لا تھا اور نہیں کیا گیا یا نہیں تھا اور لگایا گیا؟ ریسرچ ایک گوگل کرنے کا نام نہیں ہے کہ صاحب ہم نے گوگل کیا، دیکھیں وہاں صاحب یہ کہاں سے مرجع لے کر آ گیا کہ حلال ہے اور حرام ہے، ہم نے گوگل کیا، دیکھیں فلاں چیز لکھی ہوئی. ایک حدیث لے کے آ جاتے تو پتہ نہیں سمجھتے کہ کون سا تیر مار دیا انہوں نے. They do not know even the meaning of research. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو برین ٹیومر اور دماغ کے اندر کی رس کا علاج کرنا، اور آپ کے سامنے میں نے گوگل کیا تھا، مجھے پتا کیا کرنا، میں خود ہی بچے کا دماغ کاٹ کے صحیح کر دوں گا. اور کریں ذرا، کبھی ٹرائی کریں، گوگل کر کے اپنے بچے کے دماغ کا آپریشن کریں. گوگل کیا میں نے، گوگل میں ہاؤ ٹو بھی لکھا ہوا ہے نا، اب تو آپریشن بھی آ گئے، ہاؤ ٹو آپریٹ برین چائلڈ، وہ لکھا ہوا ڈاکٹر نے کر کے بھی دکھایا. تم بھی کر ڈالو اپنے گھر میں، چھری کاٹے تو ہے، ویسے بھی نہیں ہو سکتا. ہم دین کے ساتھ بعض اوقات مذاق کرتے ہیں. آخر مجتہدین کے فتووں میں اختلاف کیوں ہے؟ میرا سوال اس سے الٹا ہے، آخر مجتہدین کے فتووں میں اختلاف کیوں نہ ہو؟ اگر نہیں ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ بے ایمانی ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ. دیانتداری، سچائی، شرافت یہ ہے کہ اختلاف ہو. اختلاف بے ایمانہ کہ جھگڑا نہ ہو آپس میں، لیکن علمی اعتبار سے آج سے 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1350 سال پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا ہوا تھا، کیسے ہم ڈیسائیڈ کریں اور کیسے ہم کہیں کہ یہی بات تھی. نظریات ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، بہت ہی چھوٹی ایگزامپل، آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. چاند کا مسئلہ ممکن آپ کے حساب سے بہت بڑا مسئلہ ہو. اب یقین جانی جب علم فقہ میں آتے ہیں نا تو چاند کا مسئلہ بہت چھوٹے مسائل میں سے ایک. مسئلہ یہ کہ مسئلہ ہے ایسا کہ اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے، ورنہ علمی طور پر بہت چھوٹا تھا مسئلہ. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ فرض کریں صاحب پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا، علمی اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے دیکھ لیا چاند نظر نہیں آیا، نہیں تھا اس قابل کی نظر آتا. اس لیے کہ چاند جب چھپتا ہے تو اس کے بعد جب دوبارہ اس کو سورج سے اتنی روشنی ملتی ہے کہ وہ اتنی روشنی ریفلیکٹ کرے کہ انسانی آنکھ سے وہ چاند نظر آنے کے قابل ہو، تو ایک وقت ہوتا ہے جب وہ نظر آنے کے قابل ہوتا ہے. کافی دیر تک، کافی گھنٹوں تک، بلکہ کئی دنوں تک، 2-3 دن تک وہ نظر آنے کے قابل نہیں ہوتا. 27-28 میں غروب ہو جاتا، اس کے بعد دوبارہ نئے سر سے طلوع ہوتا. نہیں نظر آیا، لیکن اب وہ نظر کبھی بھی نظر آنا شروع ہو سکتا ہے. 1 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، ٹائم ہے، اچھا خاصا فرق پڑتا ہے. اب پاکستان میں سورج ڈوبا، وہ چاند نظر آنے کے قابل نہیں تھا، نظر نہیں آیا. مفتی منیب الرحمان صاحب نے، فرض کر لیں پوری روایت ہلال کمیٹی نے، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، سب نے کہا کہ پاکستان کے افق پر چاند نظر نہیں آیا. ڈیسائیڈ ہو گیا یس نظر نہیں آیا. آخر کبھی تو نظر آئے گا. پاکستان میں 6 بجے سورج ڈوبا تھا، پاکستان میں بج گئے رات کے 8، یعنی 2 گھنٹے ہو گئے سورج ڈوبے ہوئے. اب مثال کے طور پر عراق جو 2 گھنٹے پیچھے ہم سے، اب وہاں پر سورج ڈوب رہا تھا جب وہاں پر شام کے 6 بجے، جب پاکستان میں کتنے بج چکے؟ ممکن ہے چاند اس وقت نظر آنے کے قابل ہو گیا. فرض کریں وہاں بھی نظر آنے کے قابل نہیں ہو، وہاں بھی سیستانی صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ صاحب چاند نظر نہیں آیا، مراجعین نے اناؤنس کر دیا چاند نظر نہیں آیا. اوکے بھائی ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی نہیں، ایران میں بھی نہیں، عراق میں بھی نہیں. پاکستان میں رات کے 10 بج گئے، سورج ڈوبے ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے. افریقہ کے مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی شہر کی باری آئی اور وہاں جناب علی جب سورج ڈوب رہا تھا چاند نظر آنے کے قابل ہو گیا. اور وہاں پر میرا دوست رہتا تھا، کہنے لگا رون صاحب میں نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا. ٹھیک ہے اوکے، جینوئن بات ہے، میں نے چاند نہیں دیکھا پوری دیانتداری کے ساتھ، اس نے چاند دیکھا پوری دیانتداری کے ساتھ. اتنا طے ہو گیا کہ یہاں پر چاند نظر نہیں آیا، وہاں چاند نظر آ گیا. ناؤ دا کوسچن، کیا اس چاند کو میں اپنے لیے ویلڈ مان سکتا ہوں؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جیسے ہم جواب دینا شروع کرتے ہیں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا. تو میں آپ سوال پہ نہیں رکوں گا، آپ نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، لیکن اس بات کے چانسز ہیں کہ نہیں مرجع کہے کہ ہاں، اور کہتے بھی ہیں، بہت سارا مراجعین کہتے بھی کہ ہاں. اب دلیل کیا ہے کیا نہیں وہ مرجع جانے، مجھے اور آپ کو نہ دلیل سننے کا پوچھنے کا رائٹ ہے، ہم پوچھ لیں پتہ چل جائے کیا ہے وہ سر اپنی جگہ، لیکن ہم اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ
نہیں کر سکتے، بڑے باریک معاملات ہیں. آپ نے ایک بہت سمپل سادہ بات کی کہ سر چاند وہاں نظر آئے تو وہاں کے لیے ویلڈ ہے، یہاں کے لیے ویلڈ نہیں ہے. آپ نے بالکل سادہ دیسی سمپل بات کی اور بالکل صحیح بات کی. کئی سارے مراجعین اسی بات کے قائل ہیں جو آپ نے کہی. کچھ مراجعین کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ چاند یہاں کے لیے ویلڈ ہے، اس لیے کہ کل کا دن جب سورج نکلے گا اور دن طلوع ہوگا تو یہ دن ساری دنیا کے لیے ایک ہے، الگ الگ ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں والوں کے لیے وہ دن حرام ہو روزہ، ان کے لیے واجب ہو؟ مجھے نہیں پتا صحیح دلیل ہے یا غلط دلیل ہے. I just want to tell you کہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ چاند ویلڈ مان لو، اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہے. اب زمانے کے امام ڈیسائیڈ کریں گے کہ دلیل صحیح تھی یا غلط. تو اب ایک ورجن نے کہا کہ ہاں وہ چاند یہاں کے لیے ثابت ہو گیا، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں ثابت نہیں ہوا. علمی اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی صحیح لگ رہا ہے وہ بھی صحیح لگ رہا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا امپیکٹ جاتا ہے ملینز پر. ہاں کہہ دیا جائے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھیں گے، سوری نہیں رکھیں گے، حرام ہو جائے گا. نہ کہہ دیا جائے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھیں گے، عید نہیں منائیں گے. بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. رائٹ؟ امپیکٹ بہت زیادہ ہے. علمی اعتبار سے بہت چھوٹا سا مسئلہ، کوئی بہت بڑی قیامت نہیں ہو رہی صاحب ہاں یا نہ، ہو گیا نہیں وہ نہیں ہو، کیا فرق پڑتا ہے. ایک روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ کم رکھنا ہے، زیادہ رکھنا ہے، ختم، کوئی مسئلہ نہیں. not that big deal. اور یہ مسئلہ آتا بھی کب ہے؟ اتفاقاً یہ مسئلہ آتا بھی عید میں، اس لیے کہ ایک حرام کہہ رہا ہے ایک واجب کہہ رہا ہے. ورنہ پہلی رمضان کو بھی سیم یہی پرابلم ہوتا ہے پوری دنیا میں. مسلمان کیا کرتا ہے، کہتے ہیں چھوڑو یار ایک روزہ رکھ لو ایکسٹرا، کیا ہوگا، زیادہ شعبان ہی ہوگا نا، کیا فرق پڑتا ہے. تو سیم مسئلہ تھا، اتنا بڑا امپیکٹ نہیں تھا. جھگڑا شعبان رمضان کے سٹارٹ میں ہوتا ہے کہ عید کے سٹارٹ میں ہوتا ہے؟ حالانکہ مسئلہ سیم تھا. کیوں رمضان میں لڑ لو؟ اس لیے کہ واجب حرام کا مسئلہ نہیں ہو رہا. امپیکٹ بڑا ہو جاتا ہے رمضان کی عید کے موقع پر آ کر. رمضان کے آغاز میں امپیکٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا، حالانکہ مسئلہ سیم تھا. اور یہ دونوں ہم لڑتے ہیں کب؟ رمضان کے سٹارٹ میں، رمضان کے اینڈ میں. اس کے علاوہ کبھی لڑے؟ رجب میں، شعبان میں؟ Who cares؟ حالانکہ 12 مہینے مسئلہ ہے سیم، مسئلہ تو 12 مہینے، لیکن who cares؟ بڑے مزے سے ہم کہہ دیتے ہیں یار سعودی عرب میں کل 12 ربیع الاول تھی، آج ہمارے آج 12 ربیع الاول، اوکے. ایران میں کل 15 شعبان تھی، آج ہمارے آج 15 شعبان، اوکے. کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ کوئی قیامت آ جاتی، کوئی حلال حرام فتوے کچھ؟ حالانکہ سیم مسئلہ ہے. یعنی سیویرٹی آف دا پرابلم از سیم بٹ دا امپیکٹ از ڈفرنٹ. سمجھانا یہ ہے جناب علی کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ اختلاف اس بات کا ثبوت ہے کہ مرجع دیانتدار ہے. اس نے تمام احادیث کو دیکھا، آیات کو دیکھا. اور آپ یقین جانیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، مراجع میں انگلی اٹھاتے کہتے ہیں بیوقوف، یعنی نعوذ باللہ مراجعین کے بارے میں وہ بڑے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے پھر دلیل دیتے ہیں کہ ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا، سائنس سے پوچھ لے جا کے. چلو بھی سائنس سے پوچھنے جاتے ہیں. اب سائنس سے پوچھنے گئے تو سائنس نے کہا بھی دیکھو چاند ایک وقت ایسا ہوگا کہ جب بالکل نظر آنے کے قابل نہیں ہوگا. ناؤ کم ٹو سائنس. ایک وقت ایسا ہوگا کہ جب نیکڈ آئی سے نظر آنے کے قابل نہیں ہوگا لیکن اکوپڈ آئی سے نظر آنے کے قابل ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ واٹ از اے نیکڈ آئی اینڈ اکوپڈ آئی؟ نیکڈ آئی کا مطلب جو آنکھ آپ کی، انسانی ہیومن آنکھ جو تیز دیکھ سکتی. اکوپڈ آئی کا مطلب یہ کہ آپ ٹیلیسکوپ لگا لیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سب ٹیلیسکوپ سے نظر آنے کے قابل ہوگا. یعنی جب آپ نے اپنی آئی کو ملٹیپلائی بائی 1000 کر دیا، ملٹیپلائی بائی 10,000 کر دیا، اپنی آنکھ کی کیپیسٹی کو آپ نے 10,000 گنا بڑھا دیا، 1000 گنا بڑھا دیا، تو چاند ایکچولی جتنا ہوگا اس سے 1000 گنا بڑا ہو جائے گا. جب 1000 گنا بڑا ہو جائے گا تو پھر اس آنکھ سے بھی نظر آئے گا، اس لیے کہ درمیان میں ایک ٹیلیسکوپ لگا ہوا. تو اکوپڈ آئی سے نظر آنے کے قابل ہوگا، نیکڈ آئی سے نظر آنے کے قابل نہیں ہوگا. اگین کوسچن، جاؤ مرجع کے پاس. قبلہ نیکڈ آئی ضروری ہے یا اکوپڈ آئی بھی کافی ہے؟ When you start giving answer, I understand that you have understood the question. آپ نے جواب دے دیا. مرجع کو حق ہے ہاں یا نہ کہنے کا؟ بالکل ہے. امام خمینی کہتے ہیں اکوپڈ آئی کافی نہیں ہے، آغا خامنئی کہتے ہیں کافی ہے. کلیئر؟ کون صحیح ہے کون غلط ہے ہم میں ہمت فیصلہ کرنے کی؟ زمانے کے امام آئیں گے وہ بتائیں گے.
یہ تمہاری بات صحیح تھی، یہ تمہاری بات صحیح تھی، ختم ہوگی بات. کلیئر ہے؟ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہیں مسائل. 1400 سال پہلے اقتداء کا کانسیپٹ نہیں تھا. میں کیسے نکالوں امام؟ ممکن ہے زمانے کے امام کے بتائیں، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا اقتداء کا مسئلہ بھی، اس لیے کہ وہ صاحب علم قرآن ہے، وہ آگے سب بتائیں گے، ہر چیز نکالیں گے. بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں، لوگ کہتے تھے مولانا صاحب قرآن میں ہے ہی نہیں، والا کہتے تھے قرآن میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ دیکھو یہاں لکھا. اچھا اس کا مطلب یہ تھا. وہ صاحب علم قرآن ہے، وہ سمجھا سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. ہارون رشید کے دور تک ظاہر ہے، یا علی منصور دوانخی کے دور تک یہی نہیں پتا تھا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو کہاں سے کاٹے جائیں گے. قرآن نے لکھا تھا ہاتھ کاٹو، لیکن ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں یہاں درد ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ہاتھ میں درد ہے. وضو کرتے ہیں، یہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے. مہندی لگاتے ہیں، یہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے. انگوٹھی پہنتے ہیں، ہاتھ میں انگوٹھی پہنی، جبکہ ہاتھ سے مراد ہوتی ہے انگلی. اور ہاتھ میں جو ہے وہ پالش لگائی تو کہاں لگائی؟ اور ہاتھ سے مسا کیا تو انگلی کے لفظ ہاتھ استعمال ہو رہا ہے. اب کیا کاٹیں؟ پور کاٹیں، انگلی کاٹیں، کلائی کاٹیں، کونی کاٹیں، کاندھا کاٹیں، کیا کاٹیں؟ قرآن نے لکھا تھا ہاتھ کاٹو. ہر ایک کو اپنی مرضی سے رائٹ میننگ کرنے کا. امام نے بتایا قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیسے؟ خیر وہ تفصیل میں نہیں جانا مجھے. تو سمجھانا یہ ہے کہ آج 1200 سال 1300 سال یعنی غیبت کو گزرے ہوئے 1150 1200 سال جو ہو گئے، تو ہاں ایک مرجع جو آپ کہیں کہ صاحب 100% وہی، تو پھر امام معصوم کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اگر مرجع نے سارا کام کر لینا ہے تو اگر مرجع از ایز گڈ ایز امام then why do we need امام؟ یہ اختلاف اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دیانتدار ہیں. تیری بات تو مراجعین کے فتاوی میں اختلاف ہونا بہت ہی نیچرل چیز ہے، نہ ہونا پرابلم ہے. یاد رکھیے گا، اگر اختلاف نہ ہوا تو پرابلم ہے. پھر وہ لوگ ہی کہتے ہیں اچھا اسی سوال کا مختلف انداز میں، امام نے تو ایک ہی بات کہی تھی نا. ارے بابا امام نے واقعی ایک ہی بات کہی تھی، تو پھر ڈیسائیڈ کرو نا کہ روحانی صاحب نے کیا کہا تھا. تم آج 100 مل کے تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہو. کبھی ایمانداری سے بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ میری کلاس ختم ہو گئی، بعد میں کچھ اسٹوڈنٹس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ ایک کہے گا روحانی صاحب نے یہ کہا تھا، دوسرا کہے گا روحانی صاحب نے یہ کہا تھا. ارے ابھی 1 گھنٹہ پہلے کلاس ہوئی ہے، ابھی بھی جو اختلاف ہو جائے گا. اور صرف یہ کلاس میں نہیں، ہر کلاس کے اندر ایسا ہوتا ہوگا، چاہے سائنس کی ہو، فزکس کی ہو، کیمسٹری کی ہو، میتھس کی ہو، اردو کی ہو، انگلش کی ہو. کوئی کہے گا استاد نے کہا تھا، کوئی کہے گا استاد نے کہا تھا. دونوں انٹیلیجنٹ بچے ہیں، دونوں نے ایک استاد کے پاس ایک ہی کلاس ایک ہی وقت میں ایک ہی لیول پہ لیے. تو ابھی آدھا گھنٹہ ہونے کے بعد اختلاف ہو جاتا ہے، تو 1200 سال کے بعد اختلاف ہو رہا ہے، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ انسان وہ کہہ رہا ہے کہ امام کے الفاظ سے میں یہ سمجھاؤں، کوئی کہتا ہے میں امام کے الفاظ سے یہ سمجھاؤں، کوئی کہتا ہے میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں، کہتے ہیں اس کو میں سچا سمجھتا ہوں. سچا سمجھوں گا تو مانوں گا، جھوٹا سمجھوں گا تو حدیث نہیں مانوں گا. زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ اختلاف بہت ہی نیچرل قسم کا ہے. اس میں امام زمانہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی تقلید کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جناب، اس کا جواب بھی بڑا سمپل ہے. کیا ہاؤ از پاسبل کہ امام کے ہوتے ہوئے کسی کی بات مانیں؟ ایکچولی میں تو یہ جواب یہ دیتا ہوں کہ امام کے ہوتے ہوئے بھی کسی کی بات مانی جا سکتی. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ آج کے دور میں فرض کر لیں کہ امام موجود ہے مدینے کے اندر اور اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا ہوا نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پلیز وے آف کمیونیکیشن. اف یو آر ناٹ ان کمیونیکیشن ڈائریکٹلی وتھ امام، تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی جاننے والا جا رہا ہوگا تو اسے پوچھیں گے نا یار جانا تو امام سے اگر ملنا تو میرا سوال پوچھ لینا. اور اس نے پوچھا واپس آیا آپ کو بتایا، آپ کس کی مان رہے ہیں؟ اس کی ہے امام کی؟ کیا پتا وہ غلط سمجھا ہو، کیا پتا اس نے آپ کا سوال ہی غلط سمجھایا ہو امام کو. وہ تو معصوم نہیں جو گیا تھا آپ کا سوال سن کے. تو سوال تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ یعنی اس کا جواب یہ ہوگا کہ کیسے ہو سکتی ہے، کیسے نہیں ہو سکتی بھائی. یعنی یہ سوال ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیسے نہیں ہو سکتی. یعنی ہو سکنے میں پرابلم ہے، نہ ہو سکنے میں پرابلم ہے. نہ ہو سکنے میں پرابلم ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پابندی لگا دیں کہ اگر امام مدینہ میں بیٹھے ہیں تو چاہے تمہارے جو ہے وہ گھر کے برتن میں چوہا گر کے مر گیا اس کا مسئلہ ہو، چاہے تمہارے کپڑوں پر کبوتر نے بیٹ کر دی اس کا مسئلہ ہو، اس وقت تک عمل مت کرنا جب تک امام سے ڈائریکٹ مت پوچھ لو. خبردار، تمہیں اجازت نہیں کسی اور کی بات ماننے کی. تمہارا ابا جا کے ہے پوچھ کے، وہ اپنے ابا کے لیے، تم جا کے خود پوچھو امام سے. ایسا ہوتا ہے کیا؟
کسی کے دور میں ایسا نہیں ہوا، کسی پیغمبر نے، کسی امام نے والی بات نہیں لگائی، تو آج میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ امام کے ہوتے کسی اور کی بات کیوں مانوں؟ وہ کسی اور کی نہیں ہوتی ہے، وہ کسی اور در حقیقت امام کی بات بتا رہا ہوتا ہے. مجھے صرف یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو درمیان میں آ رہا ہے وسیلہ، وہ آیا دیانتدار سمجھدار ہے کہ نہیں ہے. دیٹس اٹ. اور کمال کی بات ہے کہ جو وسیلے کا اقرار کرنے والے ہیں وہی وسیلے کا انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہم تو قائل ہیں اس بات میں. سمپل طریقہ، ابو بھائی بہن دوست رشتے دار پڑوسی، مثال کے طور پڑھا لکھا پہلے کا انسان جائے گا، جا کے پوچھ کے آ جائے گا. طریقہ یہی تھا. ائمہ کے پاس آتے تھے، سینکڑوں سوالات ہوتے تھے. مولا گاؤں والوں نے ہمیں سوالات دیے، امام لیتے تھے، کاغذات جواب لیتے تھے، واپس دے دیتے تھے. کسی کو زبانی ہوتا رہا، زبانی مولا اس نے یہ پوچھا، اس نے یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے یہ کہہ دوں گا، یہ کہہ دوں گا، یہ کہہ دوں گا. آپ جا کر وسائل شیعہ کو اٹھا کر دیکھیے، احادیث کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اس طرح کی، اب میں ایگزیکٹ حدیث نہیں سنا رہا ہوں، پلیز اس کو ایگزیکٹ حدیث مت سمجھیے گا. ایسی احادیث آپ کو ایک نہیں دسیوں ملیں گی. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا ہم تو پھنس گئے. کیا ہوا؟ کہنے لگا مولا آپ کے شاگرد ہیں، دونوں ہی آپ کے شاگرد ہیں، ایک کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے، کس کی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا. لے بھائی، جو ہم آج سمجھ رہے تھے وہ اس وقت بھی ہو رہا تھا. اچھا تو اب امام نے کیا کہا؟ مثال کے طور پر امام نے کہا، یہ آ چکی بات لاسٹ کلاس میں، ہاں اشارہ کیا میں نے، آپ کو سمجھا چکا ہوں. امام نے کچھ باتیں بتائیں، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. دیکھو کون زیادہ سمجھدار ہے، کون زیادہ سچا ہے، کون زیادہ مثلا جو ہے وہ دین کو سمجھتا ہے، کون قرآن سے کس کی بات مطابقت رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ. بھائی امام پوچھتے اچھا بتاؤ بات کیا ہے؟ تو کہتے مولا صاحب، مولا ایک کہتا ہے کہ جو ہے وہ اہل سنت کا روزہ کھول لو، دوسرا کہتا ہے کہ دیر سے کھولنا ہے. امام کہتے ہیں اس کی بات صحیح ہے، اس کی بات صحیح، بات ختم ہو جاتی. امام نے پوچھا ہی نہیں کیا مسئلہ، یعنی اس کے مسئلے کو امام نے آخر تک سالو نہیں کیا. امام اس کو پیرامیٹرز دیتے رہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اس لیے کہ میں تمہارا ایک مسئلہ نہیں حل کرنا چاہ رہا ہوں، میں تمہارے سارے مسئلے حل کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے کسی بھی سے ایک مسئلے میں بات نہیں ہوگی، پھر بات ہوگی، پھر بات ہوگی، پھر بات ہوگی، پھر بات ہوگی. میں تمہیں پیرامیٹرز دے رہا ہوں. یہ پیرامیٹرز دینا بتا رہا ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم سے سیکھ کر جانے والوں کی باتیں بھی مختلف ہوں گی، لیکن پھر بھی ہم اس سسٹم کو سائن کر رہے ہیں. ورنہ جیسے اس نے کہا کہ مولا ہم پھنس گئے، ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، امام کو اسی کو ڈانٹنا چاہیے تھا. تجھے کہا کسی نے ان کی بات سننے کا؟ اس کا مطلب امام جو کہہ رہے ہیں یہ کر لو، یہ کر لو، اس کا مطلب وہ سسٹم صحیح ہے. یہ جملے، یہ انداز، یہ جواب بتا رہا ہے کہ امام سسٹم کو انڈورس کر رہے ہیں. اور سسٹم ہو نہیں سکتا کہ غلط ہو، اس لیے کہ امام کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے، رسول کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے، خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہے. پروردگار نے فطرت انسانی میں رکھا ہے کہ انسان انفارمیشن، معلومات اسی طرح سے لیتا ہے اور ٹرسٹ کی بنیاد پر اس کو فالو کرتا ہے، اس کی بنیاد پر سارے فیصلے کرتا ہے. ایک شخص آ کے بتا دے یار فلاں راستہ سیف ہے، کوئی چور ڈاکو نہیں چلے گا اس راستے سے، آپ مان لیتے ہیں اس کی بات. آپ جان نہ پہچان زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہوتا ہے کہ انسان کو، فرض کر لیں آپ کو یہاں سے آپ ایسے علاقے میں جہاں پہلے کبھی نہیں گئے، کسی بس میں بیٹھے، آپ اس بس میں آپ کو وہاں بٹھا دیا، صدر پہ اتار دیا، اب صدر آج تک کبھی نہیں گئے، آپ کو انچولی آنا ہے، تو آپ کسی پٹھان سے نسوار والے سے پوچھیں گے، نسوار بیچ رہا ہے، زندگی میں آپ نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور شاید آخری مرتبہ دیکھ رہی ہیں، بھائی ذرا اتنا بتانا انچولی کون سی بس جائے گی؟ وہ کہے گا فلاں بس سے بیٹھ جاؤ. بیٹھ جائیں گے کہ نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیوں مان لی؟ امام معصوم ہے کیا وہ پٹھان؟ دنیا کا طریقہ یہ، مجھے نہیں معلوم، جس کو معلوم ہے اس سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا، اس پہ ٹرسٹ ہے، بیٹھ جاؤ. یہ طریقہ یہی ہے. یعنی اس کو کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ اس کو منع کر دیا تو دنیا کا کوئی انسان گھر پر نہیں پہنچ سکتا. یہ سسٹم تو زمانے کے امام کے ہوتے ہوئے، تقلید کا مطلب ہے اس کی بات کو مان لینا، اور یہ بات مان لینا، دا ورڈ تقلید پر جھگڑا نہیں ہمارا. ہم جب بھی بات کرتے ہیں سسٹم کی بات کرتے ہیں. لفظ تقلید آپ کو نہیں اچھا لگتا، آپ اس کو کنسلٹنسی کہہ لیں، کوئی مجھے آئی ڈونٹ مائنڈ. آپ مشورہ لینا کہہ لیں، آئی ڈونٹ مائنڈ. آپ کچھ اور اس کا نام رکھ لیں، میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. سسٹم کو دنیا کا کوئی انسان انگلی نہیں اٹھا سکتا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ان ساری باتوں کو کرنے کے بعد اب آئیے ایک طرح سے ہمارا تقلید کا چیپٹر کا باقاعدہ آغاز ہو رہا. یہ ساری تمہید ہے، ٹھیک ہے. بٹ ناؤ یو ہیو دا کانسیپٹ. اب ہم جلدی سے اس کو ہم دیکھتے جائیں گے. دیکھیے بات کہاں تک پہنچتی ہے. تعلیمات دین آپ کے پاس دو طرح کی ہیں. اعتقادات یعنی جاننا، اعمال کسی کام کو انجام دینا.
دیکھیے دین جتنا بھی ہے نا اس کی بنیادی طور پر جو تعلیمات دو طرح کی ہیں. کچھ باتیں جن کو جان لینا اور اس میں کچھ کرنا نہیں ہے. یعنی ہم میں سے سبھی جو ہے وہ مانتے ہیں کہ خدا ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں خدا ہے؟ کتنے؟ ایک ہے. تو کیا ایسا ہے کہ جو مانتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہوگا, جو نہیں مانتا وہ کھڑا رہے گا ہمیشہ؟ کرنے سے کوئی تعلق نہیں بیٹھنے کھڑے ہونے سے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں تو بیٹھا رہا ہوں, نہیں مانتا ہوں تو کھڑا ہو جاؤں, ایک مانتا ہوں تو مثلا کھڑا رہا ہوں, دو مانتا ہوں تو لیٹ جاؤں. ایسا کچھ بھی نہیں, کوئی کچھ کرنا نہیں ہے. یعنی دس از جسٹ اباؤٹ مائی مائنڈ سیٹ کہ آئی بلیو اور ڈونٹ بلیو. تو اس میں آپ لفظ بڑھا دیں, صرف جاننا کا ورڈ صحیح نہیں ہے, جاننا اور ماننا. یہ پرانے نوٹ سے لہذا میں نے صرف جاننا لکھا تھا. وی شوڈ رائٹ جاننا اور ماننا. جاننا اینڈ یعنی اور سب لوگ اردو والا اور ماننا, جاننا اور ماننا. کوئی بتائے گا جاننے اور ماننے میں کیا فرق ہے؟ خدا کو جاننا, خدا کو ماننا. آپ لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا, اس کا مطلب سوال اچھی طرح ذہن میں بیٹھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو دس از مائی وش کہ آپ لوگ سوال سمجھ جائیں. دیکھیں ہم خدا کو جانتے بھی ہیں, خدا کو مانتے بھی ہیں. بھگوان کو کون کون جانتا ہے؟ مانتے کتنے ہیں؟ یہاں جو بیٹھے ہوئے, لیکن جانتے سب ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہ ہے جاننے اور ماننے کا فرق کہ میں ایک چیز میری نالج میں ہے لیکن آئی ڈو ناٹ بلیو, اور ایک میری نالج میں ہے اور میرے بلیف کا حصہ بھی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ قیامت کو جانتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. اگر مانتے تو عمل کچھ اور ہوتا. میں نے کل کی کلاس میں ایک سٹوری شیئر کی تھی. کوئی تھا کل کی کلاس میں؟ اچھا صرف سنڈے والی کلاس ہے. کل ہم نے ایک سٹوری شیئر کی تھی, آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں, اس لیے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ جو بات کے ٹاپکس ہیں وہ اب ہمیں اگلی کلاس میں ڈیفینیٹلی جانا پڑے گا. ایک اور کلاس تخلیق کے نام پر آپ کی ہم لیں گے. وہ اسٹوری ہے کہ جسٹ آفٹر دا سکسیس آف دس ریولیوشن آف ایران 1979 میں جب ایران کا انقلاب کامیاب ہوا تو اس کے بعد پاکستان سے زیارتی قافلے بننا شروع ہوئے اور لوگ زیارتوں کے لیے جانا شروع ہوئے. تو 1980 کے دسمبر میں 80 میرے خیال میں ایک قافلہ بنا. سخت سردیوں کا موسم. اچھا پاکستان میں تو اتنی سردی نہیں ہوتی, کراچی میں تو ابھی بھی دسمبر چل رہا ہے, بلکہ اب تو اگلے سال اور یہ ملاقات ہوگی وہ اگلے سال ہونے والی. تو جو ہے وہ اتنی سردیاں نہیں ہوتی, لیکن وہاں بڑی سخت سردی ہوتی. تو ایک کاروان بنا, اور اس زمانے میں جنہوں نے کبھی کوئی مجھ جتنا بوڑھا ہے بیٹھا ہے تو وہ سمجھ پائے گا میری باتوں کو کہ جب وہ کاروان جاتے تھے تو کیا شان ہوتی تھی, رونق ہوتی تھی. پورا خاندان چھوڑنے آ رہا ہے, 100 آدمی اگر جا رہے ہیں تو شاید 500 آدمی چھوڑنے آتے تھے اسٹیشن پر. ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی, اور بکرے ذبح ہوتے تھے صدقے کے, اور جناب علی نواخوانی ہوتی تھی, اور سینہ زنی, اور رونا اور دھونا اور گریا, مولا کو ہمارا سلام دینا, تمہیں مولا نے چن لیا ہے, اور ایسا. آج تو وہ پوچھتا بھی نہیں, لوگ جا کر بھی آ جاتے, پتہ نہیں چلتا پڑوسی کو کہ زیارت پہ جا کر آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑی اس طرح کی کیفیت تھی. اب ناؤ وٹ آئی وانٹ ٹو شیئر وتھ یو از دیٹ کہ اچھا میں اس کا جو ہے وہ آئی وٹنس ہوں, اس لیے کہ میری والدہ گئی تھی اس کاروان میں, پہلے کاروان. تو جب ہم سامان چھوڑنے گئے اور جب سامان ہم نے گھر سے بنایا تو سامان جو گاڑی میں بیٹھنے والے افراد تھے وہ تو رکشے میں آ گئے. جو سامان تھا کاروان کا, یعنی صرف 4-5 آدمی کا, جو گھر کے جو 4 ہمارے 1-2 بھائی اور سب گئے تھے, وہ پورا سوزوکی بھر کے سامان گیا, جیسے ایک لڑکی کا جہیز جا رہا ہے پورا, وہ بھی پردیش میں جو جا رہی ہے. اور واقعاً اتنا ہی سامان, یعنی 4 آدمی جا رہے ہیں تو 4 بستر چاہیے, سردی بہت زیادہ ہے لہٰذا 8 کمبل چاہیے, 4 تکیے چاہیے, چاول, دالیں, گھی, تیل. اچھا سوال صرف 2 ہے, سردی بہت زیادہ ہے, نہیں پتا کتنی ہو, لہٰذا بچاؤ کا سامان لے کر جاؤ. دوسری بات, جنگ زدہ علاقہ ہے. لوگوں کے ذہن میں 1965 کی وار تھی کہ جہاں کھانے پینے کے جو ہے لالے پڑ جاتے ہیں, لہٰذا کھانا پینا بھی لے کر جاؤ, سب کو لے کر جاؤ, کیا پتا وہاں کیا ہو, بیکاز وی ڈونٹ نو, وی آر بلائنڈ اباؤٹ the situation over there in Qom and Mashhad, so we don't know anything about this. لہذا ہر طرح سے پریپیئر ہو کر جاؤ. اچھا عین عقل کے مطابق ہے یہ, لہذا گھی, تیل, چاول, دالیں, مرچیں, نمک, چائے کی پتی, خشک دودھ, پتہ نہیں کیا 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 ہر چیز. پھر خیال ہے کہ سب کچھ تو لے کر جا رہے, چولہے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, چولہے بھی لے کر جاؤ. ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے وہ پرائمس کہتے تھے, آئی تھنک, وہ جو مٹی کے تیل سے چولہے جلتے ہیں, وہ جو چولہے لیے گئے, وہ سب لے لیے گئے. تو کہا صاحب مٹی کا تیل نہیں ملا تو کیا ہوگا,
اب وہ ڈبے بھرے جا رہے ہیں مٹی کے تیل کے، وہ بھی ساتھ میں جا رہے ہیں. ماچس کی تیلی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، ماچس بھی جا رہی ہے. یعنی پورا کا پورا سامان جو آپ تصور کر سکتے ہیں ایک مہینے کی زیارت کے لیے، جس طرح ایک لڑکی کو جہیز دے کر رخصت کیا جا رہا ہو کہ پردیس میں جا رہی ہو، وہاں کچھ نہیں ہے، پورا گھر نئے سرے سے بسانا ہے، اس طرح سے سامان سارا دے دیا. اوکے. حالت یہ تھی کہ ٹرین کے اندر سامان اتنا تھا کہ پیسنجرز کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. اب یقین جانیے گدوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، پیسنجرز گدوں کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے، پیٹیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، پیٹیوں کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے تھے. خیر لانگ سٹوری شارٹ، بات ختم ہوگی، کاروان چلا گیا، 1 مہینے بعد واپس آیا. نا جب واپس آیا تو ان کی کامنٹس کیا تھے؟ سننے والے تھے کہ صاحب ہم تو بڑے بیوقوف بنے، وہاں تو ہر چیز ملتی ہے، کیا آسانی ہے، اور ایسا اور ویسا، اور کمبل تو اتنے سستے ملتے ہیں، اور چاول تو اتنی بہترین کوالٹی کے پاکستان سے آدھے دام پر ملتے ہیں، اور تیل تو صاحب ایران تو تیل پروڈیوس کرتا ہے، وہ تیل یہاں جو 10 روپے کا ملتا ہے وہاں 1 روپے کا ملتا ہے، اور ایسی اور جناب وہاں تو کیا زبردست سینٹرل ہیٹنگ سسٹم تھا، اور ہر جگہ بخاریاں لگی ہوئی تھی، اور ہر جگہ جناب علی ہوئے گرمی کا آرام تھا. ہم تو خواہ اتنا سامان لے کر گئے، بلکہ ایک فائدہ ہمیں ہوا، ہمارے گدے وہاں بک گئے، ہمارے تکیے وہاں بک گئے، ہمارے لائک اوکے. یہ سب پتہ چل گیا. اب پتہ چل گیا کہ صاحب وہاں پر یہ سب چیزیں ملتی ہیں، لیکن انہی میں کچھ خواتین نے کہا کہ یار ایک بات کا خیال رکھنا، لہسن نہیں ملتا، لہسن لے کر جانا ہے، ادرک نہیں ملتا، لے کر جانا، مرچیں تو وہ کھاتی ہی نہیں ہیں تو مرچیں لے کر جانا، رائٹ. تو اب ایک لسٹ بن گئی ان چیزوں کی جو نہیں ملتی اور ایک چیز کی جو ملتی ہیں. بتانے والے کون تھے؟ جو آئی وٹنس تھے، خود جا کر 1 مہینہ سفر کر کے آئے تھے. اب جو خاتون گئی تھی انہی کی 2 بہنیں جا رہی تھی جو شادی شدہ تھیں، اور دونوں بہنوں نے اس بہن سے سب کچھ پوچھا تھا. لیکن پریکٹیکلی جب 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد جب دوسرا کاروان گیا تو ایک بہن کے پاس وہ سارا سامان تھا جو پہلی بہن لے کر گئی تھی. دوسری بہن بہت کم سامان لے کر جا رہی تھی. اس سے پوچھا تم کیوں نہیں لے کر جا رہی ہو؟ اس نے کہا بتا تو دیا بہن نے کہ وہاں سب ملتا ہے. دوسرے سے کہا تم کیوں لے کر جا رہی ہو؟ کہا نہیں بتا تو دیا لیکن کیا پتا. مجھے سمجھ میں آ گیا جاننے اور ماننے کا فرق. جہاں انسان صرف جانتا ہے وہاں عمل تبدیل نہیں ہوتا، جہاں انسان مانتا ہے خود بخود عمل تبدیل ہو جاتا ہے. اہل بیت اور ہم میں فرق یہ ہے، ان کا عمل اسے ان کی رات کو نماز شب کے لیے آنکھ اس لیے کھلتی تھی کہ وہ صرف جانتے نہیں تھے، وہ مانتے بھی تھے. ہم جانتے ہیں مانتے نہیں. ہم جس دن مان لیتے ہیں کہ صبح 5 بجے ٹرین نکل جائے گی، اس دن ہمیں ساری رات نیند نہیں آتی، کیونکہ مان لیتے ہیں کہ نقصان ہونے والا ہے، جہاز اڑ جائے گا، ٹرین نکل جائے گی، امتحان نکل جائے گا. کیونکہ ہم صرف جان نہیں رہے ہوتے، ہم مان رہے ہوتے ہیں. باقی ساری زندگی ہم جان رہے ہوتے ہیں، مان نہیں رہے ہوتے. تو اعتقادات جاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے. جب مان لیں گے آپ یقین جانے عمل کچھ اور ہوگا. اٹھا ہے. So to know and to believe, these are 2 different things. جاننا، اس کو اپنے وجود میں اتارنا، ماننا، ایکسپٹ کرنا. کیونکہ جب ہم مانتے ہیں تب ہی اعمال کی باری آتی ہے. کیونکہ میں نے کہا نا عمل چینج ہوتا ہے ماننے کے بعد. پھر میرا عمل اور ہوگا، پھر میں جنرلی ماں باپ سے بھی عزت سے بات کروں گا، بیوی سے بھی عزت سے بات کروں گا، بہن سے بھی پیار سے بات کروں گا، بچوں کی بھی عزت کروں گا، پڑوسوں کی بھی عزت کروں گا، دوست احباب کی بھی عزت کروں گا، ہر ایک کی. بیکاز آئی نو کہ میں جو کچھ کرنے والا ہوں یہاں کچھ بھی ہو جائے مجھے وہاں ریوارڈ بھی ملنا ہے، سزا بھی ملنی ہے. بیکاز آئی بلیو. جب میں بلیو کروں گا تو میرا عمل کچھ اور ہو جائے گا. اینیویز عقائد میں کیا ہے جناب علی؟ یہ ماننا. اب دیکھیں یہاں پر ورڈ سے لکھا ہوا ہے، صرف جاننا نہیں. یہ ماننا کہ ہم نے اس کو بہت سمپل سادہ الفاظ میں لیا بیکاز ہماری ایک کلاس عقائد کی نہیں ہے، تو اب جلدی سن لیں، اس کو پڑھ لیں. ہاں، یہ ماننا کہ خدا ہے، توحید ایک ہے. اگر یہ جملہ ایک ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. خدا ایک ہے، اس نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا. یہ عدل. کیونکہ جو صاحب عدل ہوتا ہے، یعنی جو صاحب شعور ہوتا ہے یہاں پر، کہ جو ہر چیز کو اس کا جائز حق دے رہا ہے، تو اتنا بڑا کام ابس اور بیہودہ بیکار بلا وجہ نہیں کرتا. there should be some reason. بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ ذمہ داریاں دی ہیں اور زندگی کا نظام معین کرنے والے قوانین بنائے ہیں، وضع کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو دس از اباؤٹ توحید اینڈ عدل. اس نے ان قوانین سے آشنا کرنے کے لیے اپنے کچھ نمائندے مقرر فرمائے. یعنی ایسا نہیں کہ ڈائریکٹلی میں جب پیدا ہوا تو میں سیکھ کے پیدا ہوا تھا. سیب کے سینے میں جو بیج ہے وہ سیکھ کے پیدا ہوتا ہے. قیامت آ جائے گی
وہ سیب کا بیج اگر آپ زمین میں ڈالیں گے تو کبھی بھی نہیں کہے گا سوری یار غلطی سے میں نے انار دے دیا باہر. صدیاں گزر جائیں سیب کے بیج میں سے سیب ہی نکلے گا, انار کے بیج میں سے انار ہی نکلے گا مثال کے طور پر, اور اورنج کے بیج میں سے اورنج ہی نکلے گا. ممکن ہے میں اور آپ کے ہاتھ میں بیج رکھ دیں تو ہم سیب اور اورنج کے بیج میں فرق محسوس نہ کر سکیں, کینو اور موسمبی کے بیج میں فرق محسوس نہ کر سکیں. اس بیج کو پتہ ہے کہ میں کون سا بیج ہوں, وہ سیکھ کے پیدا ہوتا ہے. حالانکہ وہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں, ہم اشرف المخلوقات, لیکن ہم جاہل پیدا ہوتے, لا علم پیدا ہوتے. تو اس نے ان قوانین کو وضع کیا, لیکن ان قوانین کو وضع کر کے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھ دیا کہ صاحب قانون میں بنا کے رکھ دوں اور بلاؤ جب مارنا ڈانٹنا شروع کر دوں. تم سب نے آج بلوٹ کیوں نہیں پہنا؟ ارے سر, ارے بھائی تم کو پتہ نہیں تھا سر, آپ نے کہا ہی نہیں تھا. یہ ویلڈ آرگومنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں تھا, ویلڈ ہوگا. میں کب ڈانٹنے کا حقدار ہوں؟ جب میں نے کہا ہو, بتایا ہو, پھر آپ نے نہ کیا ہو تو میں قانون بنا لوں, آپ کو نہ پہنچاؤں اور ڈانٹوں؟ یہ خلاف عدل ہے. تو اس نے کیا کیا, ان قوانین سے آشنا کر لیے, کچھ نمائندے مقرر فرمائے ہیں جو اس کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں. یہ کون سا عقیدہ صحیح ہوا اس کے اندر؟ نبوت اینڈ امامت. اچھا ایک بات سمجھا دو, اس لیے کہ ٹائم کم ہے تو انہی باتوں کو ہم مکمل کر لیتے ہیں تھوڑا سا. یہاں پرابلم کیا ہے؟ عقیدے کے تک اتنی سی بات ہے, کچھ نمائندگان الہی ہیں جو اس کے پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں, اسے ایک سسٹم بنائے. اب یہاں پر اگر تعجب یہ ہے کہ عالم اسلام بالعموم, خاص طور پر بعض اوقات اپنے والے بھی شرمندگی ہوتی ہے. اللہ وہ کہتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے نبیوں کے اماموں کی, نعوذ باللہ. ان کا کام ہے ڈاکیے کا کام آگے پہنچا دینا, ختم. اللہ خیر سے اللہ. اماں نے خط مجھے پہنچایا تو میری ماں امپورٹنٹ ہے, یس, اس کا خط بھی امپورٹنٹ ہے, یس. مجھے ڈاکیہ اس کے ہاتھ کیوں جو ہے؟ آپ سمجھ رہے بات کو؟ ڈاکی سے میرا کیا لینا دینا؟ یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جب نہیں سمجھتے ہیں اور اسی انداز سے بہت زیادہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بابا یہ مثال غلط ہے کہ ماں نے خط لکھا اور ڈاکیے نے آگے پہنچایا. پروردگار نے نظام بنایا اور اپنے نمائندے کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. پروردگار عادل ہے. عادل کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ صلاحیت نہیں دیکھتا اپنا نمائندہ نہیں بناتا. وہ تم جیسا نہیں ہے, وہ اتنا برگزیدہ ہے کہ پروردگار نے اس کو چنا. تم اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ہر کام کے لیے دیکھیں مثال کے طور پر مجھے فرض کرنا یہاں پر کوئی مانیٹر مقرر کرنا ہو, ایک منٹ کے لیے فرض کریں اس کلاس کا ایڈمنسٹریٹر بھی میں ہوں, صرف کلاس ٹیچر نہیں. اور مجھے اس کلاس, اور میں ہر بندے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, ہر ایک کو اچھی طرح جانتا ہوں, ہر ایک کا پروفائل میرے پاس ہے مکمل طور پر. مجھے ایمانداری سے بتائیے میں کس کو مقرر کروں گا کلاس کا مانیٹر؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر پابندی لگانے والے؟ سب نے یہی کہا نا کہ جس میں صلاحیت ہوگی. آپ کون ہوتے ہیں مجھ کو کہنے والے؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ روحانی صاحب سمجھدار ہے, بیوقوف آدمی نہیں بیٹھا ہوا یہاں پر. تو جب آپ مجھے چھوٹے سے سمجھدار سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ نادانی اور بیوقوفی کا کام کرے گا, تو پروردگار عالم کیسے کرے گا کہ کسی کو بھی اٹھا کے نبی بنا دے, اپنا جو ہے ولی بنا دے؟ اس میں بیوقوف والی باتیں نہیں سمجھتے ہیں. اور جب اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عقائد کو تو پھر وہ غلطیاں کرتے ہیں. یعنی آج شیعہ علماء سے آپ کو نظر آئیں گے جو کہتے ہیں فرق کیا ہے, پروردگار چاہتا کسی درخت کو بنا دیتا نبی, لکڑی کے ٹکڑے کو بنا دیتا. یعنی پیغمبر پر نبی کے ٹکڑے میں سمجھدار ہوں مولوی, باقی رسول میں اور لکڑی کے ٹکڑے میں کوئی فرق نہیں ہے, نعوذ باللہ. اور پھر خراب ہوتا ہے دین, دیندار خراب ہوتے ہیں, اہل علم خراب ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کو تمیز نہیں ہے علماء کے بارے میں بات کرنے کی, انبیاء کے بارے میں بات کرنے کی, انہیں احساس نہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. پروردگار جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی خاطر ساری کائنات کو بنایا ہے, یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. یہ ان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ آتا جاتا نہیں, یہ صرف جو ہے وہ نعوذ باللہ صرف ڈاکیے. تو خیر پروردگار نے توحید اور عدل وہ اس لیول پر, نبوت اور امامت اس نے کیا کیا, اپنے نمائندے بنائے. اور اس کے بعد فائنلی عقیدے کا حصہ یہ ہے کہ ایک دن مقرر ہے جب ہماری زندگی کے اعمال کے مطابق ہمیں جزا و سزا کے مراحل سے گزرنا ہوگا, ہم چاہیں تو بھی نہ چاہیں تو بھی. وہ ججمنٹ ڈیٹ تو ہے, یہ تو ہے, اس سے چھٹکارا نہیں. تو جب یہ سب کو میں مان لوں گا, دیکھیں جب مان لوں گا ڈیفینیٹلی عمل چینج ہو جائے گا, ڈیفینیٹلی عمل چینج ہو جائے گا. یعنی پھر میں چاہوں گا کہ وہ قوانین کیا تھے مجھے بتاؤ,
وہ کیا چاہتا تھا خدا مجھ سے, کس طرح زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا, وہ سب کچھ مجھے بتاؤ, مجھے وہ سب کچھ کرنا ہے. جب سب کچھ کرنا ہے تو پھر سوال, ابھی سارے عقائد کا خلاصہ جو ہمیں تقلید تک چونکہ جانا ہے, ان سارے عقائد کا خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی زندگی ہمیں اللہ کے مقرر کردہ احکامات کے مطابق گزارنی ہے. ٹیگ لائن کیا بنی؟ اللہ کے مقرر کردہ احکامات. عمل کی منزل میں ناؤ آئی نیڈ ٹو نو واٹ آر دیٹ پرٹیکولر کہتے ہیں کہ رولز آف لائف, مجھے کس قانون کے تحت زندگی گزارنی ہے. ناؤ سوال صرف اور صرف یہ ایک صاحب عقل انسان کے لیے کہ آج کے دور میں یہ احکام کہاں سے حاصل کیے جائیں. آج کے دور میں, آج کے دن یہ احکام میں کہاں سے حاصل کروں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں نہیں, جاؤ جا کے خود سیکھو. سب سے پہلا جواب ہے کہ خود سیکھو یار. پرابلم کیا ہے؟ دروازہ کب بند ہے. علاج کیسے کروں؟ جاؤ خود ڈاکٹر بنو. ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون ایلس ادر دین یور سیلف. کسی اور پہ کیوں بھروسہ کرنے جاتے ہو؟ تو سب سے پہلا جواب ہمیشہ یہ ہے کہ جاؤ جا کر خود کرو. از آلویز دا فاسٹ آنسر. خود جائیں اور سیکھیں, اور اسی کا نام ہے اجتہاد. ٹھیک ہے, ہم اس وقت پہلے لیول کی بات کر رہے ہیں ریسرچ کی, کہ تم ریسرچ کرو, جاؤ جا کر یہ دیکھو, طے کرو, کتابیں اٹھاؤ, اساتذہ کے پاس جاؤ, سب کچھ اور سیکھو. خود جا کر الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرو کہ آج سے 1200 سال پہلے, 1300 سال پہلے جب چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے, درس ہو رہا تھا, امام نے کیا فرمایا تھا, پانچویں امام نے کیا فرمایا تھا, چھٹے امام نے کیا فرمایا تھا, ساتویں امام نے کیا فرمایا تھا, آٹھویں نے, پیغمبر نے, مولا نے کیا فرمایا تھا. جاؤ جا کر خود ڈیسائیڈ کرو اور وہی سمجھو جو امام اس دور میں اپنے سامنے بیٹھنے والے کو سمجھانا چاہ رہے تھے, اور کہو آج قسم کھا کر کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ امام یہ کہنا چاہ رہے تھے. بہت آسان سا کام ہے, صرف 25-30 سال لگیں گے, وہ بھی 16 گھنٹے والی محنت. اگر 8 گھنٹے والی کی تو پھر 40-50 سال لگیں گے. ویسے بھی ہمیں تو جینا ہے کم سے کم 500-600 سال, تو اگر 25-50 سال لگا دی گیا پرابلم. ہاں لگیں گے 25-50 سال, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اس لیے کہ کم نہیں سیکھنا, کم نہیں سمجھنا, پوری زندگی کے حلال و حرام کو سمجھنا ہے. توضیح المسائل تو ایک خلاصہ ہے اتنا سا. فقہ کی کتابوں کو دیکھیں, جواہر الکلام 45 جلدیں, تب بھی جا کے پوری فقہ نہیں ہوتی ہے. ابھی مزید ریسرچ باقی ہے, ابھی بھی کتنی ڈیٹیلز باقی ہیں. احادیث کا انبار لگا ہوا ہے, قال الباقر, قال صادق, قال امام, قال الفلان چل رہی ہے. علم رجال پر شاید 70-80 جلدیں تو آقا مامقانی نے لکھی ہے طریق المقال کے نام سے. وہ بھی ایک آدمی کی ریسرچ. اب خود جا کے ریسرچ کرو, صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, اس لیے کہ تمہیں کسی کی تو نہیں ماننی, خود ریسرچ کرنی ہے ہر چیز میں. تو لگیں گے آرام سے 25-50 سال, کیا فرق پڑتا ہے. اجتہاد, the first option is اجتہاد. This is the beauty of religion, کہ ساری باتوں کے باوجود دین اجتہاد کا راستہ کسی پر بند نہیں کرتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آنکھ بند کر کے مانو, ہم یہ کہتے ہیں جاؤ, the doors are open, لائبریری کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اساتذہ ہیں, مراجعین ہیں, علماء, جاؤ جا کر سیکھو, پڑھو, محنت کرو, علم حاصل کرو, جاؤ. جی, علم الرجال یعنی احادیث کے راویوں کا علم. وہ افراد جنہوں نے احادیث کو ہم تک پہنچایا ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. یعنی راوی در راوی در راوی در راوی در راوی جو لائن چلتی ہے. یعنی آپ کبھی کسی حدیث کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مثال کے طور پر جناب علی جو ہے وہ آقا کلینی فرمائیں گے کہ مجھ سے مثلا انہوں نے فرمایا, انہوں نے اس سے فرمایا, اس سے انہوں نے فرمایا, اس سے انہوں نے فرمایا. اس طرح سے جا کے ایک بات چھٹے امام تک پہنچے گی مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, میں اس وقت اصول دین نہیں سمجھانا چاہ رہا تھا اصل میں, اس لیے میں نے صرف ایک لائن میں بتا دیا. جہاں تک وحی آتی ہے وہاں تک نبوت ہے, جہاں وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ امامت ہے. پیغمبر کے بعد وحی منقطع ہو جاتی ہے, قرآن مکمل ہو گیا, اب مزید کوئی آیت نہیں آئے گی. اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, ٹوڈے the religion is completed. اب قیامت تک یہی دین رہے گا. اب جو بھی ہوگا اس دین کو سمجھانے والے آئیں گے.
اس کے لیے امامت چاہیے. یعنی امامت سے مراد یعنی لفظ امامت میں ہمارا جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ وہ پروردگار کا نمائندہ ہوگا تو وہ ایگزیکٹلی بتا سکتا ہے. غیر معصوم سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے, معصوم سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, نہیں کہا فی کتاب مبین. کلیئر ہے بات؟ تو پہلا جواب یہ کہ خود جائیں اور خود سیکھیں, سب کچھ خود سیکھیں, محنت کریں. 25-50 سال واقعاً لگیں گے تب کہیں جا کر انسان ایک ایک نظریے کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دین یہ چاہ رہا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ دین یہ چاہ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دین یہ کہہ رہا ہے. اگین آخر میں وہ مرجع بھی جب اتنا پڑھ لیتا ہے نا 25-50 60 سال 70 سال, تب بھی جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں واللہ اعلم, لیکن علم خدا کے پاس ہے. یہ تو میں زیادہ پہنچ پایا ہوں وہی کہہ رہا ہوں, واہ میری اوقات سے زیادہ نہیں ہے. اور یہی بیوٹی ہے صاحب علم انسان کی کہ وہ آخر تک جو ہے وہ اپنے تواضع کو نہیں چھوڑتا. یہ جاہل ہے جو اٹکا رہتا ہے, میں نے کہہ دیا بس یہی مائی وے اور ہائی وے, یا میری بات مانو یا ہائی وے پکڑ کے نکل جاؤ ختم. یہ صرف جاہل, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں, مائی وے اور ہائی وے صرف جاہل کا کام ہے. مرجع آخر تک یہی کہتا ہے کہ بابا خدا بہتر جانتا ہے, میں اس نظریے تک پہنچا ہوں. اور ان ساری محنتوں کے بعد جہاں مرجع 100% نہیں پہنچ پاتا نا کسی بات پر, بڑے مزے سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو یار مجھے سمجھ میں آیا ہے, لیکن اس مسئلے میں نہیں کہتا ہوں کہ میری بات ماننا ضروری ہے. تمہیں پرمیشن ہے جاؤ کسی اور کی بات مان سکتے ہو. ہاؤ ہمبل دا مرجع از. مرجع کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ صاحب میں 100% نہیں پہنچا ہوں. بڑے مزے سے کہہ دیتا ہے نا جاؤ کسی اور کے پاس, آئی ڈونٹ نو, چاہے خوئی ہو, خمینی ہو, سیستانی ہو, خامنئی ہو, کوئی بھی آپ کو ہر مرجع کی کتاب میں بےتحاشا نظر آئے گا احتیاط واجب کا مسئلہ ہی نہیں. This shows that how humble they are. اپنے اس علم کے باوجود ان کی سنسیئرٹی بتاتے یہ چیز کہ بھائی دیکھو 100% نہیں, جاؤ پوچھ لو. کوئی سیکنڈ نمبر کا مرجع اگر اس معاملے میں پرٹیکولرلی ایکسپرٹ ہے اور ریسرچ کر چکا ہے اور تم کو گائیڈ کرتا ہے, مان لو اس کی بات کا مسئلہ نہیں, میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں. تو یہ پہلا مرحلہ ہے. تو تقلید از نیور دا فرسٹ آپشن, یاد رکھیے گا. ایک جملے پر ہم آج کی کلاس کو ختم کر رہے ہیں, اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. تقلید از نیور دا فرسٹ آپشن, تقلید از آلویز دا لاسٹ آپشن. تقلید اس کے لیے نہیں ہے جو کچھ کر سکتا ہے, تقلید اس کے لیے جو کچھ نہیں کر سکتا. اور جو کچھ نہیں کر سکتا اس کو میں اگر کہہ دیتا خبردار اگر تو کچھ نہیں کر سکتا ہے تو تجھے کچھ کرنے کی اجازت بھی نہیں, تو مر گیا. خبردار کسی سے پوچھا, جس کو کچھ نہیں آتا اس سے میں کہوں کہ تم نہیں اپنے کپڑے سینے ہیں, تم نہیں اپنا کھانا پکانا ہے, وہ 2 دن میں خودکشی کر لے گا بیچارہ. تم نہیں اپنا علاج کرنا ہے, تم نہیں اپنا مکان, سب کچھ تم نے خود کرنا ہے. خبردار کسی کے مت جانا. یعنی اگر میں قانون بنا دوں تو تقلید کس کے لیے, اس کے لیے جو کچھ نہیں کر سکتا, فور اینی ریزن نہیں کر سکتا, اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کر سکتے چلے جاؤ ایکسپرٹ کے پاس. تو تقلید از نیور دا فرسٹ آپشن, تقلید از آلویز دا لاسٹ آپشن. انشاءاللہ اسی بات کو کنٹینیو کریں گے, یہاں سے آگے بڑھائیں گے. آج کا وقت مکمل ہوا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و میری کلاس مکمل ہو گئی, جس کو جانا چاہے جا سکتے ہیں. ہاں سوال جس کو پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.